يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وشرطه ان لا یستمر علیہ بل ینتہی بانتہاء الحاج، لیکن اس اختبار کی، امتحان کی شرط یہ ہے کہ وہ بقدر حاجت ہو، اس کو شغل نہ بنا لیا جائے، تاکہ جو مبتدی حضرات ہیں ہمارے جیسے، پھر ان کے لیے اوہام کا اور اغلاط کا باعث نہ بنے۔ فرماتے ہیں شرط یہ ہے کہ اللہ یستمر علیہ، کہ اس پر ہمیشگی نہ کی جائے، بل ینتہی بانتہاء الحاجہ، بلکہ اس کی انتہا کی جائے کس کے لیے؟ حاجت تک، اس کو اس کی ضرورت سمجھتے لیے۔ جس طرح کہتے ہیں نا اصول فقہ میں الضرورات تبیح المحظورات، اسی طرح یہ اختبار اس کو سمجھ کے، امتحان سمجھ کے اس کو بنایا جائے، مشغلہ نہ بنا لیا جائے۔ سمجھ گیا بات؟ فرماتے ہیں فلو وقال ابدال و آمدن لال مصلحت، اگر یہ تبدیلی آمدن ہو، مصلحت کے لیے نہ ہو، آمدن ہو لیکن کسی مصلحت کے لیے نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ شرارت کے لیے، بلکہ کس کے لیے ہو؟ شرارت کے لیے۔ یہ شرارت حفاظ بھی کرتے ہیں، تراویح میں حفاظ بھی کرتے ہیں ایسی شرارتیں۔ لقمہ دینا ہے، صحیح نہیں دیا، کسی اور جگہ کا دے دیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کا یہ اعجاز ہے، یہ بھی اعجاز ہے قرآن مجید کا، کہ باوجود مشتبہات کے جو الفاظ جہاں جو قرآن مجید میں آئے ہیں، اگر کوئی غلط لفظ پڑھ لیا جائے تو اگلا لفظ زبان پہ نہیں آتا۔ اگلا لفظ زبان پہ، وہ جب تک صحیح نہ پیچھے پڑے، اگلا لفظ جو ہے نا وہ صحیح زبان پر نہیں آتا۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ قرآن مجید کا یہ بھی ایک اعجاز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرماتے ہیں بل للاغراب، بلکہ کس کے لیے ہو؟ غرابت کے لیے، غرابت بتلانے کے لیے، کہ میرے پاس ایسی عجیب و غریب سند ہے جو کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں، تو کہتے ہیں فَهُوَ مِنْ أَقْسَامِ الْمَوْضُوعِ، تو بھائی پھر یہ جو ہے نا، یہ موضوع کے اقسام میں سے ہے۔ یہ اغراب جو ہے، یہ روایت، یہ سند جو ہے نا وہ گھڑی ہوئی ہے، بنائی ہوئی ہے، یہ سند صحیح نہیں ہے۔ اب دیکھیے جس طرح کہ حماد بن عمرو نصیبی ہیں، انہوں نے کہا حدثنی الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ لا تبدأ الیہود والنصارى بالسلام۔ اب یہ روایت بیان کی کس نے؟ اپنے حماد بن عمرو نصیبی نے، اس سند سے۔ حالانکہ یہ روایت جو معروف ہے وہ سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ سے مروی، سہیل بن ابی صالح عن ابی ہریرہ سے مروی ہے۔ ابو صالح ذکوان ہے، ابو صالح کا نام کیا ہے؟ ذکوان ہے۔ ان کے بیٹے ہیں سہیل، اور سہیل کے پاس ذکوان کی مرویات کا نسخہ تھا۔ سہیل کے پاس، ان کے بیٹے کے پاس باپ کی مرویات کا جو وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے تھے، اس کا باقاعدہ نسخہ تھا، سمجھے؟ اور اس نسخے کی اکثر و بیشتر روایات امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم میں لائے ہیں، اسی نسخے کی، جس کے بارے میں یہ متشککین اور منکرین حدیث کہتے ہیں کہ حدیث تو دوسری تیسری صدی میں لکھی گئی ہے، پہلے لکھی نہیں گئی۔ وہ جھوٹو، یہ تو نبی علیہ السلام نے
کے دور میں خود نبی علیہ السلام نے لکھوائی، حتیٰ کہ مرض الموت نے میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قلم و کرتاس لاؤ میں لکھوا دوں تمہیں کچھ، وہ نہیں لکھا جا سکا، علیحدہ بات۔ لیکن اگر لکھنا ممنوع ہوتا یا ناجائز ہوتا، کتاب نہ لکھنی نہ محبوب ہوتی، تو نبی علیہ السلام کیوں یہ بات ارشاد فرماتے؟ قلم و کرتاس لاؤ، ایسی چیز کی لکھ دوں کہ اس کے بعد پھر تم گمراہ نہ ہو۔ تو آگے مسئلہ چلتا ہے کہ کیا لکھوانا چاہتے تھے، حضرت عمر نے کیا فرمایا، یہ مسئلہ اپنی جگہ جو ہے وہ معروف ہے اس کے بارے میں سب نے بات کی، حافظ ابن حجر نے بھی کی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت لکھنے والوں نے بھی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ رافضی اس پر جو اس پر قدح کرتے ہیں اس کے جوابات بھی علماء نے دیے ہیں، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں بھی، اور اسی طرح شاہ المسلول میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ سمجھے نا بات؟ تو یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے لکھوانے کا ارادہ کیا، اور زندگی میں بھی آپ نے لکھوائی ہیں بہت ساری روایتیں۔ جس وقت آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا فتح مکہ پر، تو ایک صاحب اٹھے اور کہنے لگے حضور یہ خود آپ نے جو فرمایا مجھے لکھوا دیجئے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے کہا کہ ابو شاہ کو یہ جو باتیں میں نے کہی ہیں وہ لکھ کو دے دو، حجۃ الوداع کے موقع پر، نہ اپنا فتح مکہ کے موقع پر۔ تو آپ نے اپنی زندگی میں، بلکہ اس سے بھی مضبوط تر بات یہ ہے کہ 9 ہجری میں کتنے مکتوبات ہیں نبی علیہ السلام کے، وہ احادیث ہی ہے نا، ان کی حیثیت احادیث ہی کی ہے نا، دین ہی کی ہے نا، دعوت کی ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام نے وہ لکھوائے نہیں۔ اب یہ لکھے بن لا تکتبوا انی لا تکتبوا انی، وہ جو صحیح مسلم میں روایت ہے، ٹھیک ہے مانتے ہیں صحیح مسلم میں، امام بخاری کو اگرچہ اس پر اعتراض ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ موقوف ہے مرفوع نہیں، چلیے مرفوع مان بھی لی، لیکن اس کے بعد کی جو روایات ہیں جن میں نبی علیہ السلام سے لکھنا لکھوانا اور خود حضرت عبداللہ بن عمر کو نبی علیہ السلام کا اجازت دینا، سمجھ گئے نا، یہ سب چیزیں بتلاتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اجازت احادیث لکھنے کی دے دی تھی۔ تو خیر یہ اپنی جگہ تدوین کا مسئلہ اپنی جگہ پر ہے۔ یہاں ہم صرف یہ بات کرنا چاہتے تھے کہ یہ روایت اصل میں کہ یہ جو فرمایا آپ نے لا تبدل یہود والنصارى بالسلام، کہ یہود و نصارہ کو ابتداء میں سلام نہ کہو، یہ اصل روایت تو ہے سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ سے، لیکن حماد بن عمر نصیبی اس کو بیان کرتے ہیں ایک عجیب سند سے، حدثنا الاعمش عن ابی صالح، یعنی سہیل کی جگہ کون ہے؟ اعمش ابو سہیل سے روایت کرتے ہیں، انکار نہیں، لیکن یہ روایت اعمش کی سند سے نہیں ہے۔ اس سند کو گھڑا ہے کس نے؟ حماد نے۔ روایت متن صحیح ہے، لیکن حماد کی اس متن کی جو سند بیان کی ہے یہ سند موضوع، سند بنا لیتے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح کہ مسانید امام ابو حنیفہ میں بہت سے متون ہیں جن کی اسانید بنا کے امام صاحب کی طرف منسوب کر دی گئی۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اسناد کو بنانا اپنی جگہ، متن کا اصل ہونا صحیح ہونا اپنی جگہ، دو علیحدہ موضوع۔ بات سمجھے؟ تو جو اس طرح تبدیلی کرتا ہے اور اغراب پیدا کرتا ہے کہ تاکہ لوگ سمجھیں جی یہ سند تو بڑی عجیب و غریب ہے، یہ پہلے کبھی کہیں سنی نہیں، اجنبی آدمی تو یہی سمجھے گا کہ جناب یہ بڑی ہی نادر سند ہے، لیکن حقیقت بین نگاہیں وہ ڈھونڈ لیں گی کہ یہ وضعی ہے۔ حافظ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ حقیقتاً کیا ہے؟ فَهُوَ مِنْ أَقْسَامِ الْمَوْضُوعِ وَلَوْ وَقَعَ غَلَطًا، اور اگر یہ غلطی کی وجہ سے ہو، یہ تبدیلی غلطی خطا کی وجہ سے ہو، تو فَهُوَ مِنَ الْمَقْلُوبِ أَوِ الْمُعَلَّلِ، تو اس کو کیا کہیں گے؟ یہ مقلوب ہے، بدل گئی ہے، راوی کی وہم کی وجہ سے
سند بدل گئی ہے، یا کیا ہے یہ روایت کیا ہے معلول ہے۔ اور ان کانت المخالفت بتغییر حرف و حروف، کہتے ہیں اگر یہ مخالفت، بات تو ساری مخالفت کی آ رہی ہے، اس کے انواع و اقسام کا ذکر ہو رہا ہے، تو فرماتے ہیں اگر یہ مخالفت حرف کی تبدیلی سے ہو، ایک حرف کی تبدیلی ہو اور حروف یا 2 3 4 حروف کی تبدیلی سے ہو، ما بقائے صورت الخط، لیکن خط ایک جیسا ہو، تبدیلی آئے لیکن خط یکساں ہو، ایک جیسا ہو، فی السیاق، سیاق میں یعنی اس کے ذکر کرنے میں، اس کے چلانے میں، تو کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى النُّقَطِ فَالْمُصَحَّفُ، اگر وہ اس میں یہ تبدیلی نقطوں کی وجہ سے ہے تو وہاں کیا ہے مصحف، یہ روایت میں تصحیف ہوئی ہے، مصحف تصحیف ہوئی ہے، اس میں تصحیف کی گئی ہے اس میں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ مستقل عنوان اور موضوع ہے، اور اس کا سبب میں ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ مصحف اصل سبب جو ہے نا اس میں زیادہ، وہ ہے کتاب سے بغیر استاد کی رہنمائی اور استاد پر قرات کے کتاب کو پڑھنے اور کتاب کو سمجھنے کی۔ آپ حیران ہوں گے کہ یہ تصحیفات حدیث میں ہی نہیں بلکہ امام دارقطنی نے جو کتاب اس پر تصحیفات پر کتاب لکھی ہے، امام عسکری کے علاوہ جیسے آگے ذکر کریں گے، اس میں انہوں نے جنہوں نے قرآن مجید میں تصحیف کی ہے ان کا بھی ذکر کیا ہے، ان سے جن سے تصحیف ہوئی، وہ قرآن مجید انہوں نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، مصحف سامنے آیا اور قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیا، نقط تھے نہیں، نقطے تھے نہیں، زیر زبریں پہلے تھی نہیں، حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اب دیکھیے بات تو ہے نا، یہ علم اسی طرح ہے جس طرح الف لام میم علم ہے، لکھنے میں دونوں میں فرق ہے کوئی؟ وہ علم کیوں ہے اور یہ الف لام میم کیوں ہے؟ خط تو ایک ہے۔ یہ تبدیلی کون سمجھائے گا؟ استاد سمجھائے گا، کتاب میں تو کچھ نہیں۔ بات سمجھے یا نہیں سمجھے؟ اب جس نے پڑھا ہے کتاب سے اس نے یہی پڑھا، الف لام میم را، ہے نا، الف لام میم ترا کیف، آگے وہ الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاں، کیونکہ اس نے شروع سے قرآن مجید میں پڑھا تھا یہ لفظ اسی طرح الف لام میم کی طرح، اس نے کہا یہ بھی اسی طرح ہی لکھا ہوا ہے اور یہ بھی اسی طرح ہی پڑھنا ہے، ہیں؟ اور اسی طرح وہ جو حضرت سورہ یوسف میں ہے، سورہ یوسف میں ہے وَجَعَلَ السِّقَایَةَ فِی رَحْلِ اخی، سقایا کیا، جعل السفینۃ فی رحل اخی، کچھ لبے تو صحیح نا، پیالے نہ کی لبنا ہے، پیالے نہ کی لبنا ہے، چوری کیتی تو کشتی دی کیتی نا، کہ جہدے ویچنا کو 4 پیسے مل بھی جان، ہاں؟ تو یہ تصحیفات امام بخاری، امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ اکبر، کیسا اللہ نے ان کو ضبط حفظ عطا فرمایا تھا، معلومات عطا فرمائی تھی کہ جن جن حضرات نے قرآن مجید کی قرات میں بھی ایسی غلطیاں کی ہیں ان کو بھی جمع کر دی، اور حدیث کی روایت میں بھی جن جن حضرات نے ایسی غلطیاں کی ان کو بھی جمع کر دی۔ تصحیفات المحدثین کے نام پر علامہ عسکری کی کتاب کا تذکرہ آگے آ رہا ہے، اور امام دارقطنی نے بھی اسی موضوع پر کتاب لکھی۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا، اس کا سبب اصل کیا ہے؟ یہی کتاب سے قرات، کتاب سے استاد کی رہنمائی کے بغیر کتاب، اسی لیے یہ مصحف کس سے ہے؟ صحف سے، سمجھے بات؟
امام اوزاعی کہتے ہیں، امام اوزاعی فرماتے ہیں لا تقرأ عن المصحف لا تقرأ عن الصحفی، مصحفی سے، صحفی سے نہ مت پڑھو، حافظ سے پڑھو، جس کو یاد ہے اس سے پڑھو، وہ خود کتاب غلط پڑھے گا تمہیں بھی غلط پڑھائے گا۔ یہ ساری باتیں الجامع میں خطیب بغدادی نے بھی ذکر کی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ الجامع جو خطیب بغدادی کی، الجامع لعوام الجمع الجامع لاخلاق الراوی والسامع، اس میں بھی انہوں نے ذکر کی ہے، اور باقی شارحین نے، سیوطی نے بھی، سخاوی نے بھی، دوسرے حضرات نے بھی یہ باتیں ذکر کی ہیں۔ تو صحف، مصحف جو ہے، یعنی یہ تصحیف جو ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اسی صحف سے، کتاب سے پڑھنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے حضرات محدثین حدیث پڑھنے کے ساتھ ساتھ نحو اور لغت کا علم بھی رکھتے تھے، نحو کا بھی اور لغت کا بھی۔ بلکہ خطیب نے لکھا ہے کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ جو لغوی ائمہ تھے ان سے اپنی کتابوں کی مراجعت کرواتے تھے، لغوی ائمہ، سمجھے بات؟ تاکہ الفاظ کی تصحیح ہو جائے، تاکہ الفاظ کی تصحیح ہو جائے۔ آج کل تو یہ چیز ہے ہی نہیں نا۔ آج تو میں کتاب پڑھوں تو میں جناب خطیب اور مبلغ اور مناظر اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ جیسے مرزا جیلمی کی طرح ہے، جو بھی کتاب پڑھ لے وہ عالم فاضل بن گیا۔ علم ایسا آسان نہیں ہے جس طرح کے لوگ ہم سمجھتے ہیں، علم بہت مشکل ہے اور بہت گہرا ہے۔ اور اللہ نے جب فرما دیا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تو پھر اس پر تک کسی کی کامل دسترس یا رسائی کیسے ہو سکتی؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں علم کا شناور بنائے، علم کا متلاشی بنائے، اور علم کے حصول کی اللہ توفیق دے۔